بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. میرے بھائیوں، آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہمارے آج کے موضوع کا تعلق جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. گفتگو میں باقاعدہ داخل ہونے سے پہلے یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آل بیت سے اور جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے اور ان کے والد گرامی جناب علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کی والدہ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان سے محبت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان کے اوپر ہمارا مکمل یقین ہے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا تعلق عراق سے تھا اور اس نے پوچھا کہ جو آدمی حالت احرام میں ہو اگر وہ مچھر مار بیٹھے مکھی مار بیٹھے تو کتنا گناہ ہے، اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے، اس کا کیا کفارہ ہے. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس سوال کے اوپر بڑے حیران ہوئے. کہنے لگے اس عراقی کو دیکھو، یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر کوئی حالت احرام میں مکھی مار بیٹھے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کو کیا گناہ ملے گا، اس کا کیا کفارہ ہے، اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے. اور ان عراقیوں نے نبی علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا اور اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ اس کا کیا گناہ ہے، کیا سزا ہے. اس حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. نبی علیہ السلام جناب حسن و حسین کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے پھول ہیں. اتنا نبی علیہ السلام کو ان دو لاڈلوں سے پیار تھا، اتنی آپ ان سے محبت کرتے تھے کہ آپ ایک حدیث میں فرماتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے محبت کر. امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے میری والدہ نے پوچھا کہ حذیفہ تم آخری بار نبی علیہ السلام سے کب ملے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کافی دن ہو چکے ہیں. تو میری والدہ نے مجھے برا بھلا کہا کہ نبی علیہ السلام سے اتنے دنوں سے تم نہیں ملے ہو. تو میں نے کہا امی جان آپ اجازت دیں میں آج ہی جاتا ہوں، نبی علیہ السلام کی امامت میں مغرب کی نماز ادا کرتا ہوں اور آپ سے دعا بھی کراؤں گا اپنی مغفرت کے لیے اور آپ کی مغفرت کے لیے. تو جناب حذیفہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے میں آیا، مغرب کی نماز آپ کی امامت میں ادا کی، ادھر ہی بیٹھا رہا، پھر عشاء کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی. عشاء کی نماز کے بعد جب نبی علیہ السلام گھر جانے لگے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اتنی دیر میں ایک آدمی آپ سے گفتگو کرنے لگا.
سرگوشیاں کرنے لگا۔ جب وہ چلا گیا نبی علیہ السلام چلنے لگے، میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا من ھذا، کون ہو؟ میں نے کہا حذیفہ۔ آپ نے کہا حذیفہ کیسے آئے ہو؟ میں نے پوری بات بتائی۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو جناب حذیفہ اور ان کی والدہ کے لیے دعا کی۔ آپ نے کہا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے، تمہاری والدہ کے گناہ بھی معاف فرمائے۔ اس کے بعد کہا حذیفہ تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے گفتگو کر رہا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں نبی علیہ السلام میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ آسمان سے آنے والا وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نازل نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر میرے پاس آیا مجھے سلام کرنے کے لیے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور جناب فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے اتنے فضائل ہوں ان سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ان سے محبت کو ہم عبادت کیوں نہ سمجھیں؟ ان سے محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ کیوں نہ سمجھیں؟ اور ان کے والد گرامی جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا جناب علی رضی اللہ عنہ نے والذی فرق الحب وبرأ النسمہ، اس ذات کی قسم جس نے اس بیج کو زمین سے باہر نکالا پودے کی شکل میں، جس کو کسان نے زمین میں بویا تھا، مٹی میں چھپایا تھا، اس کو مٹی سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس اللہ کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، کہ تم سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و دعوت رکھنے والا مسلمان نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ یہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے، وہ جناب فاطمہ کی شان تھی اور اس سے پہلے جناب حسن و حسین کی شان تھی، اور یہ آل بیت میں سے ہیں، اس لحاظ سے بھی ان کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں جناب زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے مابین ایک مقام خم میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر بات و نصیحت کی۔ اس کے بعد فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر، لوگو میری بات توجہ سے سنو، الا دھیان سے توجہ کے ساتھ۔ پہلے آپ نے خبردار کیا، فرمایا اے لوگو فانما انا بشر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ آپ شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے سب سے اوپر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے مقدس ہیں، سب سے محترم ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں، ولیوں کے بھی امام ہیں، لیکن آپ ہیں بشر، اور یہی تو آپ کی شان ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ نوری تھے تو نوری ہو کے جہاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نوری ہو کے روزے رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، نوری ہو کے لمبی تہجد کی نماز پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو بشر مانا جائے، بشر ہو کے آپ جہاد کر رہے ہیں، بشر ہو کے آپ اتنے روزے رکھ رہے ہیں، بشر ہو کے اتنی لمبی رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ جو آپ کو نور کہتے ہیں وہ آپ کی شان میں اضافہ نہیں کر رہے، کمی کر رہے ہیں۔ بشر ماننا اور پھر یہ کہنا کہ آپ نے اتنا جہاد کیا، اتنے روزے رکھے، اتنی نمازیں پڑھی، یہ آپ کی حقیقی شان ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اس
میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں۔ آگے فرماتے ہیں یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، وہ وقت قریب ہی آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا پیغام لائے گا، موت کا پیغام آئے گا، فأجیب، اور میں فوت ہو جاؤں گا۔ آپ خبردار کر رہے ہیں کہ میں فوت ہونے والا ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اس لیے جو باتیں کرنے لگا ہوں دھیان سے سنو۔ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں میرے بھائیو؟ دو۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک۔ فیہ الہدی والنور، فرمایا ہدایت اسی میں ہے، روشنی اسی میں ہے۔ ہدایت کس میں ہے میرے بھائیو؟ آج ہم سے کئی مولوی کہتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارا کام نہیں، بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر ہدایت چاہیے، اگر روشنی چاہیے، روشن خیالی چاہیے، تمہیں قرآن پاک میں ملے گی۔ ہدایت چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ قرآن پاک سے ملے گی۔ فیہ الہدی والنور، فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوا بہ، مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کون ہے؟ اہل بیتی، میرے گھر والے، آل بیت، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے، میری اولاد، میری بیویاں، میرے چچاؤں کی اولاد، میرے آل بیت، ان کو بھی تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ اس میں ہدایت ہے؟ کتاب اللہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں نور ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور جب آل بیت کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میرے آل بیت، میرے گھر والے، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، ان کے معاملات کو ترجیح دینا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تو یہاں پہ نبی علیہ السلام امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ جن کا تعلق میرے خاندان سے ہے ان کا خیال رکھنا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر بات ماننی ہے، وہ قرآن پاک کی طرح ہے، نہیں۔ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک ہدایت ہے، مشعل راہ ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ اہل بیت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ان سے پیار و محبت کرنا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو دین بنا لینا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے گھر والے، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہے جناب حسین جن کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کس سال فوت ہوئے؟ جی میرے بھائیوں، کس سال فوت ہوئے؟ جی میں نے آپ کو ساتھ لے کر کرنا ہے، اکیلے گفتگو نہیں کرنی۔ جی آپ کس سال فوت ہوئے ہیں؟ بس یہ پتا ہے 12 ربیع الاول، سال کا نہیں پتا، سال پوچھ رہا ہوں۔ اگر یہ پوچھ لوں کہ کس اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے، پھر تو سب کا جواب آئے گا نا۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، 2-3 آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم محبت کا نعرہ لگانے میں سب سے آگے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا نعرہ لگانا ہو، ہم سب سے آگے ہیں۔ آل بیت سے محبت کا نعرہ لگانا ہو، ہم سب سے آگے ہیں۔ لیکن ان کی سیرت کیا ہے، ان کے نام کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اقوال کیا ہیں، ان کے احادیث کیا ہیں، اس معاملے میں ہم صفر ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نعرہ محبت میں ہم سچے نہیں ہیں،
سچے نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا جھوٹے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل طور پہ ہم اس کے سچے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کس سال فوت ہوئے؟ سن 11 ہجری میں. اور ابھی کون سا سال چل رہا ہے؟ 1436. تو نبی علیہ السلام کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں؟ جی 1425 سال. تو نبی علیہ السلام سن 11 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. فوت ہونے سے پہلے آپ نے کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ آپ نے واضح طور پہ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. آپ نے ایسے اشارے دیے جن کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے وہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. کیونکہ آپ نے فوت ہونے سے پہلے اپنے مصلی امامت میں کسے کھڑا کیا؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بہت سے ایسے اشارے دیے، میں اس کی تفصیلات میں داخل نہیں ہونا چاہتا. جناب صدیق سے لے کے سن 13 ہجری تک خلیفہ رہے، حکمران رہے. اور فوت ہونے سے پہلے کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نام لے کے خلیفہ مقرر کیا. جناب عمر فاروق سن 13 ہجری سے سن 23 ہجری تک، میرے ساتھ رہو میرے بھائیوں، سن 13 سے لے کے 23 ہجری تک خلیفہ رہے. اور انہوں نے فوت ہونے سے پہلے کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ کسی کو مقرر نہیں کیا. انہوں نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ یہ جس کو چاہے اپنا خلیفہ مقرر کر دے. وہ 6 لوگ کون تھے؟ اشراف العشرہ میں سے تھے جناب عثمان رضی اللہ عنہ، اور جناب علی رضی اللہ عنہ، اور جناب طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 6 صحابہ کرام جو اشراف العشرہ میں سے ہیں، انہوں نے ان کی کمیٹی بنا دی کہ یہ اپنے میں سے ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں گے. چنانچہ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا. جناب عثمان نے فوت ہونے سے پہلے کس کو خلیفہ مقرر کیا؟ جی کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا. ان کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے خود ہی جناب علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا. جناب علی رضی اللہ عنہ فوت ہوئے کس سال فوت ہوئے؟ جناب علی کس سال فوت ہوئے؟ سن 40 ہجری میں. جناب عثمان کس سال فوت ہوئے تھے؟ سن 35 میں. اور جناب علی سن 40 میں. اور انہوں نے فوت ہونے سے پہلے کسے خلیفہ مقرر کیا؟ کسی کو نہیں. لوگوں نے ان کے فوت ہونے کے بعد جناب حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیا. جناب حسن نے خلافت سنبھال لی. کتنے ماہ خلیفہ رہے؟ 6 ماہ. رمضان میں جناب علی فوت ہوئے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے میں جناب حسن رضی اللہ عنہ خلافت چھوڑ دی اور جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور یوں انہوں نے اپنے نانا یعنی کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی وہ پشین گوئی پوری کر دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جیسا کہ بخاری شریف میں آتا ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کون؟ جناب حسن. ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. لعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا وقت آئے گا کہ میرا یہ بیٹا، اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی 2 عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کروا دے گا. کن کے درمیان صلح ہوگی؟ 2 عظیم مسلمان گروہوں میں. اور کون کروائے گا؟ اللہ کروائے گا جناب حسن کے ذریعے. یہاں پہ توحید کی سمجھ لیجیے. نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ جناب حسن صلح کروائیں گے، لیکن آپ نے توحید کیا کہا؟ اللہ صلح کرائے گا. سبب کون بنیں گے؟ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور صلح کن میں ہوگی؟ 2 عظیم مسلمان گروہوں میں. اس سے پتا چلا کہ جناب علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، مومن تھے، اور جو جناب امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی مسلمان تھے. اور یہ کون بتا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا 2 عظیم مسلمان گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا.
جناب حسن کے ذریعے صلح ہوئی جناب علی کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ درمیان اور جناب امیر معاویہ کے حمیتی لوگوں کے درمیان. تو پتہ چلا وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے. غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، اختلافات بڑے، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ بھی مسلمان. یہ کس سے ثابت ہوا؟ اس حدیث سے ثابت ہوا. تو میرے بھائیوں، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں. خلافت انہوں نے چھوڑ دی ہے، امامت انہوں نے چھوڑ دی ہے، امارت انہوں نے چھوڑ دی ہے. اب سن 41 سے لے کر سن 60 تک مسلمانوں کے خلیفہ کون رہے ہیں؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب امیر معاویہ کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے. اس زمانے میں مسلمانوں نے اس زمانے کی سپر پاور سے ٹکر لی. اس زمانے کی سپر پاور کون تھے؟ رومیوں سے ٹکر لی. ان کے ساتھ خوب جہاد ہوا، ان کے اوپر خوب حملے کیے گئے. اور میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت کا وہ پہلا گروہ جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو چکی. اور یہ جہاد کس نے کیا؟ کس کی قیادت میں ہوا؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ہوا. تو میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ بڑا سنہری زمانہ ہے، بڑا تاریخی زمانہ ہے. ان کے زمانے میں پہلی بار مسلمانوں نے رومیوں کے کیپٹل دارالحکومت قسطنطینیہ کے اوپر حملہ کیا. آج کے زمانے میں آپ یوں کہیں کہ آج کی سپر پاور کے دارالحکومت کے اوپر جیسے حملہ کیا جائے، کیا مسلمانوں کے لیے آسان ہے؟ مشکل ہے. رومیوں کے دارالحکومت کے اوپر حملہ کیا گیا، جناب امیر معاویہ کے زمانے میں کیا گیا. جناب امیر معاویہ کے زمانے میں سن 49 ہجری میں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. کس سال فوت ہو گئے؟ سن 49 ہجری میں. اور سن 56 ہجری میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کئی لوگوں کے مشورے کے بعد یہ اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ بننے والا میرا بیٹا یزید ہوگا. یہ اعلان پہلے سے بہت مختلف تھا. نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا. جناب صدیق نے اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا، لیکن اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے بھتیجے کو نہیں، اپنے بانجے کو نہیں. کس کو؟ جناب، اور وہ بھی فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے. اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب کمیٹی مقرر کی، وہ کمیٹی جس نے آئندہ خلیفہ مقرر کرنا تھا، اس میں اپنے بیٹے کو جگہ نہیں دی اور کہا نہ یہ اس کمیٹی کا حصہ بنے گا، نہ میرے بعد یہ خلیفہ بننے کا حقدار ہے. جناب عثمان نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، جناب علی نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا، اور جناب حسن جو ہیں انہوں نے دستبرداری کا اعلان کر دیا جناب امیر معاویہ کے حق میں. اور جب جناب امیر معاویہ کی باری آئی تو وہ فوت ہونے سے کئی سال پہلے کسی اور کو جانشین مقرر کر رہے ہیں، اور جس کو مقرر کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ ان کا سگا بیٹا. تو یہ معاملہ پہلے معاملات سے کافی مختلف تھا. اب اس بارے میں اہل سنت کی کیا رائے ہے اور شیعہ لوگوں کی کیا رائے ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اہل سنت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان یا انڈیا میں اہل سنت کے نام سے رجسٹر ہیں. اہل سنت کے نام کے اوپر کوئی بھی قبضہ کر لے، ضروری نہیں کہ وہ اہل سنت میں سے ہو. اہل سنت سے یہاں میری مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو مانتے ہیں، جناب صدیق کو خلیفہ اول مانتے ہیں، جناب فاروق کو خلیفہ ثانی مانتے ہیں، جناب عثمان کو خلیفہ ثالث مانتے ہیں، جناب علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چہارم مانتے ہیں، جناب امیر معاویہ کو بھی خلیفہ مانتے ہیں. یہ ہے میری مراد اہل سنت. سنی سے مراد، اہل سنت سے مراد یہ لوگ ہیں. اور شیعہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو جناب صدیق کو خلیفہ اول نہیں مانتے، جناب عمر فاروق کو خلیفہ ثانی نہیں مانتے،
جناب عثمان کو خلیفہ ثالث نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا اعلان درست نہیں تھا، غلط تھا۔ کیوں غلط تھا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اور ان کی اولاد کے سوا کوئی اور خلیفہ بننے کا حقدار نہیں ہے، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ جناب عثمان، نہ جناب امیر معاویہ، نہ یزید۔ تو وہ صرف یزید کے خلاف نہیں ہے اس معاملے میں، وہ اس معاملے میں جناب صدیق کے بھی خلاف ہے، جناب فاروق کے بھی خلاف ہے، جناب عثمان کے بھی خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خلافت کے حقدار، امامت کے حقدار یا جناب علی ہے یا ان کی اولاد ہے، کوئی اور خلافت کا حقدار نہیں۔ اب آتے ہیں سنیوں کی طرف، اہل سنت کی طرف۔ وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو یہ اس سے دو خرابیاں پیدا ہوئی۔ پہلی خرابی کیا؟ کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار بلکہ اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا اور یہ مناسب نہیں تھا۔ دوسرے نمبر پہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کیا تو اس وقت یزید سے بہتر لوگ موجود تھے۔ جناب عبداللہ بن عمر موجود تھے، جناب عبداللہ بن زبیر موجود تھے، جناب عبداللہ بن عباس موجود تھے، جناب حسین موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ اتنے عظیم صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں یزید کو خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر مقرر کر دیا ہے تو کیا اس کی بیعت جو ہوئی ہے وہ شرعی طور پہ درست ہے یا غلط ہے؟ شرعی طور پہ درست ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا ہے تو بہرحال بیعت جو ہوئی ہے ٹھیک ہے، درست ہے، شرعی لحاظ سے کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ لے لیں، ایک آدمی کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، 60 سال سے قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، مسلم شریف پڑھا رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو خلیفہ مقرر کریں، آپ اس کو امام مقرر کریں، آپ اس کو حکمران بنائیں۔ لیکن اگر اسی شیخ الحدیث کے کسی شاگرد کو، جس کو حدیث پڑھاتے ہوئے بھی 5 سال ہوئے ہیں، جس کو ترجمہ پڑھاتے ہوئے بھی 5 سال ہوئے ہیں، اگر خلیفہ مقرر کر دیں تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ آپ اس کو بناتے جو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو بہتر یہ تھا کہ جناب حسین کو بنایا جاتا، جناب عبداللہ بن عمر کو بنایا جاتا، جناب عبداللہ بن عباس کو بنایا جاتا۔ لیکن جناب امیر معاویہ نے جب حالات دیکھے تو حالات یہ تقاضا کر رہے تھے کہ کسی ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا جائے جو شام کا دمشق میں رہنے والا ہو، شام کے شہر دمشق میں رہنے والا ہو، کیونکہ دمشق دارالحکومت تھا اور حکومت چلانے والے لوگ وہیں پہ موجود تھے، اور بنی امیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے بڑے مناصب کے اوپر فائز تھے۔ ان حالات میں اگر کسی اور کو خلیفہ مقرر کیا جاتا تو شاید بعد میں اختلافات بڑھتے، حالات خراب ہو جاتے۔ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کا اتحادی فیصلہ تھا کہ میرے بعد مناسب یہ رہے گا کہ میرا بیٹا یزید ہی خلیفہ ہو۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یزید خلافت کے لیے اہل نہیں تھا۔ کیوں جی؟ یہ باتیں دھیان سے سنیے میرے بھائیوں، کیونکہ آپ ایسی باتیں باہر سنتے رہتے ہیں۔ کیوں جی اہل نہیں تھا؟ جی وہ شرابی تھا۔ کیوں اہل نہیں تھا جی؟ وہ بے نماز تھا۔ کیوں اہل نہیں تھا جی؟ اس میں کئی ایسی حرکتیں پائی جاتی تھیں جو شریعت کے مطابق نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، ہم نے اب یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا یہ گفتگو ٹھیک ہے، کیا یہ باتیں درست ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کا حوالہ سن لیجئے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب تاریخ اسلام میں یہ بات نقل کرتے ہیں اور اس کی سند حسن ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، کنہوں نے بغاوت کی میرے بھائیوں؟
واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ جب مدینہ والوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو واقعہ بتانے لگا ہوں یہ جناب حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو مدینہ میں جو لوگ اس بغاوت میں اہم کردار ادا کر رہے تھے ان میں سے ایک تھے عبداللہ بن مطیع۔ کون میرے بھائیو؟ عبداللہ بن کون؟ یہ سبق یاد کر کے جانا ہے میرے بھائیو، عبداللہ بن مطیع۔ تو عبداللہ بن مطیع مدینہ کے اہم لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے۔ وہ پہنچ گئے محمد ابن حنفیہ کے پاس۔ محمد ابن حنفیہ کون ہے میرے بھائیو؟ جناب حسن و حسین کے بھائی، باپ کی طرف سے جناب حسن و حسین کے بھائی۔ تو کیا یہ آل بیت میں سے؟ جی جی ہاں، آل بیت میں سے ہیں، جناب علی کی اولاد میں سے ہے کہ نہیں؟ اور جناب علی کی اولاد جو ہے آل بیت میں سے ہے، تو یہ آل بیت میں سے ہیں۔ تو محمد ابن حنفیہ جناب حسن و حسین کے بھائی ان کے پاس عبداللہ بن مطیع آئے اور آ کر کہا کہ یزید کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے۔ محمد ابن حنفیہ نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان یزید ابن معاویہ یشرب الخمر ویترک الصلاۃ، کہ یزید بن معاویہ شرابی ہے اور بے نماز ہے۔ تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے انی حضرت عنده واقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه ملازما للسنة، کہ میں یزید کے پاس گیا، دمشق میں اس کے پاس رہا، کئی دن قیام کا موقع ملا تو میں نے اسے پابندی سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن و حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یزید کو دیکھا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اور یہ محمد ابن حنفیہ جناب حسین کے شہید ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں، یعنی کہ چاہیے یہ تھا کہ جناب حسین اب شہید ہو چکے ہیں، جذبات اتنے بلند ہونے چاہیے کہ یزید کے خلاف پھٹ پڑے، بغاوت میں شریک ہو جائیں، لیکن نہیں، وہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دمشق گیا، یزید کے پاس ٹھہرا رہا، میں نے اسے پابندی سے نماز پڑھنے والا پایا، میں نے دیکھا کہ وہ خیر کا متلاشی ہے، خیر کی تلاش میں رہتا ہے، خیر کے کام کا موقع ملے فوراً کرتا ہے۔ یسأل عن الفقہ، دین کے مسائل کے بارے میں علماء کرام سے سوال کرتا رہتا ہے، ملازم للسنہ، حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ جب آپ یزید کے پاس گئے ہیں تو اس نے اپنا روپ آپ کے سامنے تبدیل کر لیا ہوگا، یعنی کہ وہ ہے ایسا نہیں، اس نے آپ کے سامنے اپنا روپ تبدیل کیا، آپ کی موجودگی میں نمازیں پڑھتا رہا، آپ کی موجودگی میں حدیث کے اوپر عمل کرتا رہا، آپ کی موجودگی میں دین کے مسائل پوچھتا رہا۔ تو محمد ابن حنفیہ کہنے لگے یزید کو اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اسے مجھ سے کیا امید تھی، کیا لعنت تھی کہ میرے سامنے اس نے روپ تبدیل کر لیا، یا اسے مجھ سے کیا خطرہ تھا کہ میرے سامنے اس نے اپنا روپ تبدیل کر لیا؟ اور یاد رکھو، تم کہتے ہو کہ وہ شراب پیتا ہے، میں کہتا ہوں میرے سامنے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اور تم کہتے ہو کہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس جرم میں اس کے ساتھ شریک ہو، اسی لیے تمہارے سامنے شراب پیتا رہا، میرے سامنے نہیں پیتا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اس جرم میں شریک ہو۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے خود اسے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہیں کہیں سے معلومات ملی ہے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، گواہی آپ تب دیں جب آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد ابن حنفیہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یزید کے بارے میں جو ایسی باتیں کی جاتی ہیں وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی خلافت کے لیے مقرر نہیں کر دیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے،
کہ یزید جناب حسین کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، یزید جناب عبداللہ ابن عمر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، عبداللہ بن زبیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرابی تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بدکار تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے نماز تھا۔ اگر وہ شرابی ہوتا جناب امیر معاویہ کیسے برداشت کرتے؟ اگر وہ بے نماز ہوتا جناب امیر معاویہ یہ کیسے برداشت کرتے؟ کوئی بھی باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بیٹا شرابی ہو، چاہے جائے کہ جناب امیر معاویہ جیسا باپ ہو، ایک عظیم صحابی ہو، وہ عظیم صحابی جس کے بارے میں نبی اسلام نے کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، رہبر بنا دے، لیڈر بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، یا اللہ معاویہ کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگی کی کایا پلٹ۔ یہ نبی علیہ السلام نے کس کے لیے دعا کی ہے؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔ امیر معاویہ میرے بھائیوں جناب علی کے مقابلے میں نہیں ہے، جناب علی شان کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امیر معاویہ کو برا بھلا کہیں۔ امیر معاویہ صحابی ہے میرے بھائیوں، وہ صحابی جن کے اوپر بخاری شریف کی وہ حدیث فٹ آتی ہے تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جب یہ جہاد ہوا تو اس کے کمانڈر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے بھائیوں امیر معاویہ وہ آدمی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں کہ جناب امام عبداللہ ابن مبارک سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کہنے لگے ماذا اقول فی رجل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال ربنا لک الحمد۔ تم مجھ سے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھتے ہو، میں اس آدمی کے بارے میں کیا کہوں جس نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھی؟ نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران کہا سمع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو امیر معاویہ نے کہا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے حمد و ثنا ہے۔ اور میرے بھائیوں عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کون ہے میرے بھائیوں؟ جی میرے بھائیوں عمر کے بیٹے، میں کہہ رہا ہوں عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ پوتے۔ میرے بھائیوں عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ میں سے ایک اچھے خلیفہ گزرے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے۔ جناب امیر معاویہ کو تو بدنام کر دیا گیا نا، لیکن عمر بن عبدالعزیز کی شہرت اچھی ہے، انہیں بدنام نہیں کیا گیا، ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے، انہیں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، کیا ہے؟ تابعی۔ اور امیر معاویہ کیا ہے؟ صحابی۔ تو جناب عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ؟ تو عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہا نبی علیہ السلام کی صحبت و رفاقت میں رہتے ہوئے امیر معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو مٹی داخل ہوئی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل اور بہتر ہے۔ اور میرے بھائیوں المعافی ابن عمران رحمہ اللہ سے جب یہی سوال کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں، تو وہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز تابعی کو امیر معاویہ صحابی کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ معاویہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصہلہ وکاتبہ وامینہ علی الوحی، معاویہ کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز سے کرتے ہو؟ معاویہ تو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے سارے ہیں، نبی علیہ السلام کے کاتب ہیں، اور جو آپ کے اوپر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی تھی اس میں آپ کے امین ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہہ دیا
کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمیشہ ایک وتر پڑھتے ہیں۔ وتر کتنے پڑھنے چاہیے میرے بھائیوں؟ بہتر ہے کہ 3 پڑھیں، اور 3 سے بہتر یہ ہے کہ 5 پڑھیں، 5 سے بہتر یہ ہے کہ 7 پڑھیں، لیکن 7 کی بجائے 5 پڑھ لینا جائز ہے، 5 کی بجائے 3 پڑھ لینا جائز ہے، 3 کی بجائے 1 پڑھ لینا درست ہے۔ کئی احادیث سے ثابت ہے۔ اس وقت میں یہ مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہ رہا، صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ امیر معاویہ ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا انہو فقیہ، اگر وہ ایک وتر پڑھتے ہیں تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ وہ عالم دین ہیں، فقیہ ہیں، شریعت کو صحیح معنوں میں جاننے والے۔ میرے بھائیوں، یہ امیر معاویہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس لیے جب یزید کے بارے میں گفتگو کریں تو ان کے باپ کی طرف دیکھ لیا کریں کہ ان کو خلیفہ مقرر کرنے والا تو عام آدمی نہیں ہے، کون ہے؟ صحابی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی حکمران جب کوئی اجتہادی فیصلہ کرے جس میں کوئی دلیل نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی حدیث نہ ہو، وہ فیصلہ اگر درست نکلے، شریعت کے مطابق نکلے تو اس کے لیے 2 نیکیاں ہیں، اور اگر غلطی ہو تو پھر بھی 1 نیکی سے محروم نہیں رہے گا۔ تو جناب امیر معاویہ کا اتحادی فیصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے خلیفہ مقرر کیا ہے، اور میں گزارش کر چکا ہوں کہ یزید کے بارے میں تو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ شرابی تھا، تارک نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ غلط ہے۔ اس کی گواہی کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ جناب حسن حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ۔ دوسری بات یہ میرے بھائیوں کہ یزید وہ آدمی ہے جس نے 21 سال کی عمر میں، 22 سال کی عمر میں اس عظیم لشکر کی جہاد میں قیادت کی ہے، جس لشکر میں جناب ایوب انصاری جیسے عظیم صحابہ کرام تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، اور جناب حسین ابن علی تھے۔ اس لشکر کا سربراہ کون تھا؟ 22 سال کا نوجوان کون؟ یزید۔ اور یہ جہاد کن کے خلاف ہو رہا تھا؟ رومیوں کے خلاف ہو رہا تھا۔ کن کے خلاف جہاد ہو رہا تھا میرے بھائیوں؟ رومیوں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، اور حملہ کرنا ہے کس کے اوپر؟ رومیوں کے دار حکومت کے اوپر، قسطنطینیہ کے اوپر۔ جناب امیر معاویہ نے لشکر ترتیب دیا، لشکر میں یہ عظیم صحابہ کرام ہیں، اور لشکر کا سربراہ مقرر کیا گیا یزید ابن معاویہ کو۔ اور میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ میری امت کا وہ سب سے پہلا لشکر جو قیصر روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یزید ابن معاویہ نے اس ایک لشکر میں حصہ لیا ہے جس نے قیصر روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اگرچہ کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی لشکر قیصر روم کے دار حکومت کے اوپر حملہ آور ہو چکے تھے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب یہ ایک لشکر گیا ہے جہاد کے لیے، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، ان کا سردار کون ہے؟ یزید بن معاویہ مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، فوج کا سپہ سالار ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، جناب امیر معاویہ کے زمانے میں سن 50 ہجری میں جب حج ہوا تو حج کا قائد، حج کا امیر کون تھا؟ یزید بن معاویہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ امور ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر جناب امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کیا، اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر، حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر، اور اگر وہ جناب حسین کو مقرر کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا، عبداللہ بن عمر کو مقرر کر دیتے زیادہ بہتر تھا، عبداللہ بن عباس کو مقرر کر دیتے زیادہ بہتر تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ خلیفہ اسی کو مقرر کریں جو سب سے بہتر ہو۔ نبی علیہ السلام نے فوت ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک لشکر رومیوں کی طرف بھیجا تھا، اس کا سربراہ کس کو مقرر کیا تھا؟ اسامہ بن زید کو۔ کس کو مقرر کیا تھا؟ کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کے۔ اور اس لشکر میں کون تھے؟ جناب صدیق، جناب فاروق، جناب عثمان۔ اور نبی علیہ السلام نے جناب صدیق کو سربراہ مقرر نہیں کیا،
ضروری نہیں کہ آپ اسی کو سربراہ مقرر کریں جو سب سے بہتر ہو. آپ افضل کی موجودگی میں کسی ایسے آدمی کو بھی مقرر کر سکتے ہیں جو شان میں اس کے برابر کا نہیں ہے. خلیفہ وقت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے کام کے لیے کون مناسب ہے. آپ دیکھیے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کب مسلمان ہوئے ہیں؟ جی کب مسلمان ہوئے ہیں؟ سن 8 ہجری میں. اور نبی اسلام کا فوت ہوئے ہیں سن 11 میں. ان کے فوت ہونے سے 3 سال پہلے خالد بن ولید جو ہیں مسلمان ہوئے ہیں. اور عمر فاروق کب کے، جناب صدیق کب کے، جناب عثمان کب کے، جناب علی کے کب کے. لیکن نبی علیہ السلام بھی، جناب صدیق بھی، جناب فاروق بھی بہت سی جنگوں میں کس کو سپہ سالار مقرر کرتے رہے؟ خالد بن ولید کو. اور ابو ذر غفاری کتنے عظیم صحابی، کتنے متقی، کتنے عبادت گزار، ان سے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر انک ضعیف، تم کمزور آدمی ہو اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. تمہیں کیا مشورہ دیتا ہوں؟ لا تأمرن علی اثنین، 2 آدمی تمہارے ساتھ ہوں ان کا بھی امیر نہ بننا. ابو ذر غفاری پرانے صحابی، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار، نبی علیہ السلام کہہ رہے کہ ابو ذر تم کمزور آدمی ہو، 2 آدمی بھی تمہارے ساتھ ہوں تو ان کا امیر تم نہ بننا، کسی اور کو بنا دینا، تم نہ بننا. کیوں؟ کہ ہر آدمی ہر کام کے لیے مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کون ہے جو منصف نہیں مانتا؟ ہر آدمی ان کی تعریفیں کرتا ہے. آپ نے ان کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، کوفہ میں موجود ہیں. لیکن کوفہ کا گورنر انہیں نہیں بنایا، کسی اور کو بنایا. ابو درداء دمشق میں موجود ہیں لیکن دمشق کا گورنر انہیں نہیں بنایا گیا. کس کو بنایا گیا؟ جناب معاویہ کو، جناب معاویہ کے بھائی کو. اس لیے میرے بھائیوں خلیفہ وقت نے صورتحال کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو سربراہ مقرر کیا جائے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور یہ مناسب سمجھا کہ میرے بعد میرا بیٹا جو ہے خلیفہ بنے. تو یہ ان کی حکمت عملی تھی، ان کا اتحادی فیصلہ تھا. اگر وہ فیصلہ ٹھیک تھا تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اگر فیصلہ غلط تھا پھر بھی وہ 1 اجر سے انشاءاللہ محروم نہیں رہے. میرے بھائیوں سن 60 ہجری میں جناب امیر معاویہ فوت ہو گئے. کس سال فوت ہوئے؟ سن 60 ہجری میں. اب کون خلیفہ بنا؟ یزید خلیفہ بن گیا. یزید جب خلیفہ بنا تو ہر شہر کے گورنر نے یزید کے نام پہ اپنے شہر کے رہنے والے لوگوں سے بیعت لی. مکہ کے گورنر نے مکہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی اور مدینہ کے گورنر نے مدینہ کے لوگوں سے یزید کے نام پہ بیعت لی. سب نے بیعت کی لیکن جناب حسین رضی اللہ عنہ نے مہلت مانگی، جناب عبداللہ بن زبیر نے مہلت مانگی کہ فی الحال ہم بیعت نہیں کریں گے، ہمیں کچھ. میرے بھائیوں جناب حسین نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دیگر 60 صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی. کتنے صحابہ کرام نے؟ اگر یزید شرابی ہوتا، بدکار ہوتا، بے نماز ہوتا، کیا یہ 60 صحابہ کرام یزید کی بیعت کرتے؟ کبھی نہیں کرتے. اور میرے بھائیوں یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ بخاری شریف کا، کہ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا دھیان سے سن لو، یزید ابن معاویہ کی ہم بیعت کر چکے ہیں اللہ کے نام پہ، اور اب ہم نے یہ بیعت توڑنی نہیں ہے. اگر مجھے پتا چل گیا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے تو میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرنے والی تلوار ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے بھائیوں لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، صحابی، عظیم صحابی، ان کی شان ہے، ان کا ایک مقام ہے.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے اتنے عظیم صحابہ کرام ہیں. صرف عبداللہ ابن زبیر اور جناب حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. مدینہ کے گورنر سے مہلت مانگی اور صبح صبح جناب حسین بھی اور جناب عبداللہ بن زبیر بھی مدینہ سے نکل کے مکہ کی جانب روانہ ہو گئے. کس شہر کی طرف جا رہے ہیں؟ مکہ کی طرف. وہاں پہ ٹھہرے رہے اور جب کوفہ والوں کو پتا چلا، عراق والوں کو پتا چلا کہ جناب حسین نے یزید کے نام پہ بیعت نہیں کی اور وہ مکہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے جناب حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم خلیفہ آپ کو مانیں گے، آپ کوفہ میں ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. جناب حسین کے پاس اہل کوفہ کے خطوط کے ڈھیر لگ گئے. جناب حسین نے جب اتنے خطوط دیکھے تو انہوں نے معاملے کی تحقیق کرنے کے لیے، معاملے کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اپنے چچا زاد جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ وہاں جائیں، حالات کا جائزہ لیں. مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کا بڑا شاندار استقبال کیا اور ان کے ہاتھوں پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم یزید کو حکمران نہیں مانتے، ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں. میرے بھائیوں یہاں ذرا توجہ دیجئے گا. یزید خلیفہ مقرر ہو چکا ہے اور اہل کوفہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم جناب حسین کو خلیفہ مانتے ہیں. اب جناب حسین کو خلیفہ بنانے کے لیے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، خون دینا پڑے گا. اگر آپ جناب حسین کے نام پہ بیعت کر رہے ہیں یزید کی موجودگی میں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جناب حسین کے ساتھ ہیں، خلیفہ ان کو مانیں گے. لڑائی ہوتی ہے، ہو جائے، جان دیں گے، خون دیں گے، مال قربان کریں گے، لیکن جناب حسین کو خلیفہ بنا کر دم دیں گے. 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جناب حسین کے نام پہ بیعت کی. مسلم بن عقیل نے فوری طور پہ جناب حسین کو خط لکھا، حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کی خاطر جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، یزید بن معاویہ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں. چنانچہ جو یہ لیٹر جناب حسین کو ملا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب مکہ سے نکل کے کوفہ چلے جانا چاہیے. دوسری طرف یزید بن معاویہ کو، یزید کہاں رہتا تھا، کس شہر میں رہتا تھا؟ دمشق میں. اسے وہاں پہ اطلاع ملی کہ کوفہ میں حالات خراب ہیں، لوگ آپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جناب حسین کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں اور کوفہ میں جو آپ کا گورنر ہے اس سے صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی. تو یزید بن معاویہ نے فوری طور پہ فیصلہ کیا کہ کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا جائے. چنانچہ اس نے ابن زیاد کو، جو کہ بصرہ کا گورنر تھا، کہا کہ آج کے بعد آپ کوفہ کے بھی گورنر ہیں، بصرہ کے بھی گورنر ہیں. اب نیا گورنر کوفہ کا کون بنا ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائی آپ پیچھے والے لوگ میرے بھائی لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہے، کون گورنر بنا ہے؟ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن چکا ہے. یزید ابن معاویہ نے پرانے گورنر کو تبدیل کر دیا ہے. ابن زیاد فوری طور پہ کوفہ پہنچا، رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا. لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتا السلام علیکم. اس نے اپنے چہرے پہ کپڑا لیا ہوا ہے. لوگ آگے سے کہتے وعلیکم السلام اے نواسۂ رسول. لوگ کیا سمجھتے تھے کون ہے یہ؟ جناب حسین. تو ابن زیاد کو یہاں سے اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور لوگ کس قدر جناب حسین سے محبت کرتے ہیں اور یزید ابن معاویہ کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا، اپنے غلام معقل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم لوگوں میں گل مل جاؤ اور جائزہ لو کہ اس پورے معاملے کے پیچھے کون ہے.
ماسٹر مائنڈ کون ہے، کس کے گھر میں یہ سازش تیار ہو رہی ہے۔ چنانچہ معقل گورنر ہاؤس سے باہر نکلا، لوگوں میں داخل ہو گیا، لوگوں سے کہنے لگا کہ میں دمشق سے آیا ہوں، جناب حسین سے محبت کرتا ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور 3000 دینار لے کر آیا ہوں، ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کا نمائندہ مسلم بن عقیل کوفہ میں موجود ہے، فلاں گھر میں ہے، وہاں آپ چلے جائیں، اور یہ جو آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، چندہ دینا چاہتے ہیں، انہیں دیں، اور وہاں پہ ان کی بیعت بھی کریں۔ چنانچہ معقل کو اس گھر میں پہنچنے کا موقع مل گیا جہاں مسلم بن عقیل ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ گھر تھا حامی ابن عروہ کا۔ وہاں وہ بیٹھا رہا، صورتحال دیکھتا رہا، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون پروگرام کو ترتیب دے رہا ہے۔ معقل واپس آیا، اس نے ابن زیاد کو ساری صورتحال بتا دی۔ ابن زیاد نے حانی ابن عروہ کو گرفتار کر لیا، اور حانی ابن عروہ سے پوچھا کہ مسلم بن عقیل کدھر ہے؟ حانی ابن عروہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام کو آواز دی، کہا اس کو جانتے ہو؟ حانی ابن عروہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی ہمارے پاس آتا رہا ہے، میرے گھر میں ٹھہرتا رہا ہے، تو یہ ابن زیاد کی طرف سے تھا، جاسوس بن کے آیا تھا۔ تو اس نے کہا ابن زیاد سن لو، اگر مسلم بن عقیل میرے پاؤں کے نیچے ہوں گے اور تم کہو کہ پاؤں اٹھاؤ، میں مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنا پاؤں نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ ابن زیاد بن عروہ کی مدد کے ساتھ حانی بن عروہ کی پٹائی کی، انہیں قید کر دیا، اور پھر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ آدمی بھیج دیے۔ لیکن اس سے پہلے مسلم بن عقیل کو جب یہ اطلاع ملی کہ حانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ 4000 آدمی لے کر آئے اور ابن زیاد کے محل کا گھیراؤ کر دیا۔ ابن زیاد کے پاس کوفہ کے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے چودھری بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کے بڑے بڑے خاندانوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ دیکھو، اس موقع پہ اگر میرا ساتھ دو گے تو تمہارے اوپر انعامات کی بارش کر دوں گا، اور اگر میرا ساتھ نہیں دو گے تو شام کا لشکر پہنچنے والا ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ کوفہ والے جو جناب حسین کے نام پہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے اپنے اپنے حمیتیوں سے کہا، اپنے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ 4000 آدمی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے، ابن زیاد کے محل کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے، ایک ایک کر کے واپس ہونے لگے۔ کتنے آدمی آئے تھے؟ 4000 واپس جا رہے ہیں، اور ایک وقت آیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے، اور جب سورج غروب ہوا تو مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار تنہا پھر رہے تھے۔ یہ کون سلوک کر رہا ہے مسلم بن عقیل کے ساتھ؟ شیعان حسین، جناب حسین سے محبت کا نعرہ بلند کرنے والے، ان کے حمیتی جنہوں نے بیعت کی تھی، جنہوں نے کہا تھا جان دیں گے، خون بہا دیں گے، لیکن جناب حسین کو خلیفہ مقرر کریں گے، یزید کو نہیں مانتے، اور جب خون دینے کی باری آئی تو کیا ہوا؟ چھپ گئے، بھاگ گئے، مسلم بن عقیل کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، نہیں جانتے کہ کہاں پناہ حاصل کروں۔ ایک دروازہ کھٹکایا، ایک عورت نے کھولا، پوچھا کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں، پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ یہ کس نے پیاسا مارا ہے مسلم بن عقیل کو؟ کوفہ کے شیعوں نے، جناب حسین کے حمیتیوں نے۔ ابھی تو جناب حسین پہنچے نہیں ہیں، پہلے سے غداری شروع ہو چکی ہے، اور اس عورت نے مسلم بن عقیل کو گھر میں داخل کر لیا، پانی پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ اسی عورت کا بیٹا وہ گھر سے نکلا، ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ کس نے بتایا؟ کسی پاکستانی نے بتایا؟ قصیم کے رہنے والے نے بتایا؟ کوفی نے بتایا؟ چنانچہ ابن زیاد نے 70 آدمی بھیجے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم نے میرے محل کا گھیراؤ کیوں کیا، خروج کیوں کیا، بغاوت کیوں کی؟ تو جناب مسلم بن عقیل کہنے لگے کہ ہم نے بیعت کر رکھی ہے جناب حسین کے نام پہ۔ تو ابن زیاد نے کہا یزید کی بیعت کہاں جائے گی، اب قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ابن زیاد مسلم بن عقیل سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے، بس مجھے ایک وصیت کرنے دو۔ دائیں بائیں دیکھا، جو لوگ موجود تھے ان میں نظر آئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر۔ عمر سے کہا کہ عمر، اس وقت یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار تم ہو، میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ سیٹ پہ لے گئے، فوری طور پہ جناب حسین کو میری طرف سے پیغام بھیج دو کہ آپ کوفہ داخل نہ ہو، کوفہ والے دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹے کے اوپر کبھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ عمر نے فوری طور پہ ایک قاصد جناب حسین کی طرف بھیج دیا، اور اس کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف جناب حسین کو جب مسلم بن عقیل کا یہ لیٹر ملا تھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، کوفہ کے لوگ آپ کے نام پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے مکہ سے کوفہ نکلنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب نکلنے لگے صحابہ کرام پہنچ گئے، عبداللہ بن عباس پہنچ گئے، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل بیت میں سے ہیں۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ وہ لوگ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے کہا اگر آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو کیا انہوں نے کوفہ کے گورنر کو کوفہ سے نکال دیا ہے؟ کیا انہوں نے کوفہ کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے؟ یہ خلیفہ بنانے کے لیے آپ کو نہیں بلا رہے، یہ آپ کو مروانا چاہتے ہیں، آپ کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ سچے ہوں تو پہلے کوفہ کے گورنر کو وہاں سے بھگائیں، کوفہ کے اوپر کنٹرول حاصل کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ لیکن جناب حسین نے کہا کہ اب میں ان لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں۔ کہا جناب عبداللہ بن عباس نے اگر آپ ضرور جانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، عورتوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ لیکن جناب حسین اس وقت تک پکا پروگرام بنا چکے تھے۔ جناب حسین کے پاس عبداللہ بن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پہلی روایت اور یہ روایت دونوں امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی ہے۔ وہ پہلی روایت بھی صحیح ہے اور یہ دوسری بھی صحیح ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا لا تذهب، کوفہ نہ جائیں، کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے قتل اباک، اپنے باپ آپ کے باپ کو قتل کیا تھا، وطعنوا اخاک، آپ کے بھائی جناب حسن کو زخمی کیا تھا، اور آپ کے بھائی جناب حسن کے مال کو لوٹا تھا۔ آپ ان کو شیعہ سمجھتے ہیں، آپ ان کو حمیدی سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، لا تذهب، ان کے پاس آپ نہ جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ جناب حسین کوفہ جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر 3 دن کا سفر طے کر کے جناب حسین سے ملنے کے لیے آئے۔ کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ عراق جا رہا ہوں، یہ دیکھو میرے پاس لیٹر ہیں، کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، میری بیعت کر رہے ہیں، مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عمر نے کہا حسین میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ حدیث اس سے پہلے میں نے کبھی بیان نہیں کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے کہ حسین جبریل علیہ السلام آپ کے نانا کے پاس آئے تھے۔ کون نانا؟ نبی علیہ السلام، اور ان سے کہا تھا کہ اے نبی علیہ السلام، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار ہے، دنیا چاہیے دنیا لے لیں، آخرت چاہیے آخرت لے لیں، دونوں میں سے ایک پسند کر لیں۔ تو آپ کے نانا نے آخرت کو پسند کیا تھا، دنیا سے اعراض کر لیا تھا۔ حسین آپ اسی نبی علیہ السلام کے جگر گوشے ہیں، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے آخرت ہے۔ آپ کوفہ نہ جائیں، ان کے اوپر یقین نہ کریں۔ جناب حسین نے کہا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمر آگے بڑھے، جناب حسین سے گلے ملے، رونے لگے اور کہا استودعک اللہ من قتیل، میں آپ کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کا انجام نظر آ رہا ہے، یہ کوفہ والے آپ کو مروائیں گے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، محمد ابن حنفیہ کون؟ جناب حسن حسین کے بھائی، اور ان کے یہ کلمات جو بھی بیان کرنے لگا ہوں یہ تو شیعہ کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جناب حسین سے کہا کہ حسین یہ کوفہ والے وہ ہیں جنہوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے ہمارے بھائی حسن کو زخمی کیا تھا، ان کے مال
ایک تو میں وعدہ کر چکا ہوں، اور دوسرا یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر میں مکہ میں رہا تو مکہ میں کی لڑائی ہوگی اور مکہ کی بےحرمتی ہوگی، میں نہیں چاہتا مکہ کی بےحرمتی ہو، اس لیے میں کوفہ چلے جاتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ انہوں نے جو الفاظ جناب حسین سے کہے وہ یہ تھے کہ حسین، آپ کے والد گرامی نے کہا تھا، میں نے الفاظ خود سنے تھے، جناب علی نے کہا تھا کہ کوفہ والے ان سے میں تنگ آ گیا، مجھے ان سے نفرت ہو چکی ہے، وہ مجھ سے تنگ آ چکے، انہیں مجھ سے نفرت ہو چکی ہے، مجھے ان کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابو سعید خدری کہہ رہے اے حسین، آپ ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ بہرحال جناب حسین جیسے تحقیق میں لکھا تھا اس کے مطابق روانہ ہو گئے۔ جب کچھ فاصلہ طے کیا تو نیا قاصد پہنچ گیا، اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کیا جا چکا ہے اور ان کا آپ کے نام پیغام ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، کوفہ میں داخل نہ ہو، یہ جنہوں نے آپ کے نام پہ بیعت کی تھی یہ جھوٹے ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے، آپ واپس چلے جائیں۔ جناب حسین نے جب یہ پیغام مسلم بن عقیل کا سنا تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ میں واپس چلے جاتا ہوں، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ قتل ہو چکا، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم ابن زیاد سے لڑیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ جناب حسین نے کہا اگر تم چلو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جناب حسین جا رہے ہیں، راستے میں کوفہ سے آنے والا مشہور عربی شاعر فرزدق ملا۔ فرزدق نے جناب حسین سے سلام دعا کی۔ جناب حسین نے کہا فرزدق سناؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہا قلوبہم معک وسیوفہم مع بنی امیہ، کوفہ والے آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ لڑنے کی باری آئے گی تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لڑنے کی باری آئے گی تو بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابن زیاد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یزید کی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ویسے محبت کے نعرے بلند کر رہے ہیں کہ ہم جناب حسین سے محبت کرتے ہیں۔ جناب حسین نے انا للہ پڑھا اور سفر جاری رکھا۔ جب وہ قادسیہ مقام کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ان کی ملاقات ابن زیاد کے اس لشکر سے ہوئی جس کا سربراہ حر ابن یزید تمیمی تھا۔ 1000 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ ابن زیاد نے اس لیے بھیجا تھا کہ جناب حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ حر ابن یزید تمیمی جناب حسین سے ملا کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہا ہوں۔ حر ابن یزید تمیمی نے کہا کہ حسین میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ واپس چلے جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کی ازمائش میں پڑوں، آپ واپس چلے جائیں۔ جناب حسین نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے کوفہ جانا ہے۔ حر ابن یزید نے پھر روکنا چاہا تو جناب حسین نے کہا ابتعد عنی ثقلتک امک، کہ پیچھے ہٹ جاؤ تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ یہ کس نے کہا؟ جناب حسین نے۔ حر ابن یزید تمیمی کہنے لگا کہ حسین اگر یہ الفاظ کسی اور نے کہے ہوتے تو میں اس سے بھی بدلہ لیتا، اس کی ماں سے بھی بدلہ لیتا، لیکن میں آپ سے کیا کہوں کہ آپ کی ماں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو جناب حسین نے اسی طرح اپنا سفر جاری رکھا۔ حر ابن یزید تمیمی روکنے کی کوشش کرتا رہا لیکن احترام بھی تھا، محبت بھی تھی، سختی سے کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ مقام کربلا پہ پہنچ گئے۔ وہاں ابن زیاد نے ایک بڑا لشکر بھیجا جس کی تعداد 4000 تھی اور اس کا سربراہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص تھا۔ کتنے لوگ پہلے تھے؟ 1000۔ اب کتنے آئے ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ 5000۔ اور اب نیا قائد آیا ہے کون؟ عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص نے جناب حسین سے مذاکرات کیے تو جناب حسین نے یہ کہا کہ میں تمہیں 3 اختیار دیتا ہوں۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دو میں جہاں سے آیا ہوں۔ جناب حسین کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مدینہ سے۔ اب مکہ مدینہ مجھے واپس جانے دو۔ دوسرے نمبر پہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کی بیعت کر دیتا ہوں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو
مجھے وہاں جانے دو جہاں کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہو، تاکہ میں جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہوں۔ کتنی تجاویز ہے میرے بھائیوں؟ کیسی تجاویز ہے یہ؟ بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تجاویز ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک کی تجویز مان لی جاتی تو امت اس خون خرابے سے بچ سکتی تھی۔ تو بات ہے اب میرے بھائیوں، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص نے یہ تینوں تجاویز ابن زیاد کے پاس بھیج دی۔ کس کے پاس بھیج دی میرے بھائیوں؟ ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کو یہ تینوں تجاویز بڑی پسند آئی اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب حسین ان تین تجاویز میں سے جو پسند کرنا چاہے پسند کر لیں، لیکن بادشاہوں کی جو درباری ہوتے ہیں یہ بادشاہوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ابن زیاد کے درباری تھا شمر، اس نے کہا نہیں ابن زیاد ایسے نہیں، آپ جناب حسین سے یہ بنوائیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ ابن زیاد نے کہا یہ تدبیر درست ہے اور اس نے پیغام بھیج دیا فوج کی سپہ سالار کو کہ حسین سے یہ کہا جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیں۔ جناب حسین نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں ہتھیار نہیں پھینکوں گا اور اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ کوفی لشکر جس کی تعداد 5000 تھی وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب حسین جن کے ساتھ 72 گھڑ سوار تھے، 72 ایسے آدمی تھے جو باقاعدہ لڑنے والے تھے، انہوں نے کوفی لشکر کو تبلیغ شروع کر دی، وعظ و نصیحت شروع کر دی اور کہا کوفیو تم لوگوں نے میری بیعت کی ہے، تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ حسین ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے، خون بہا دیں گے، اب تم غداری کر رہے ہو، تم وعدہ خلافی کر رہے ہو اور مجھ سے لڑو گے۔ میں کون ہوں جانتے ہو؟ نبی علیہ السلام کا نواسہ ہوں، مجھ سے لڑنا کیا تمہارے لیے مناسب ہے؟ جناب حسین ایسی باتیں کرتے رہے، ان کے لیٹر ان کے خطوط انہیں دکھاتے رہے، کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف 30 ایسے آدمی تھے جنہوں نے ان کی وعد و نصیحت کو قبول کیا اور وہ کوفی لشکر کو چھوڑ کے جناب حسین کے ساتھ مل گئے۔ یہ 30 آدمی تھے اور ان میں سے ایک حر ابن یزید تمیمی تھا جو سب سے پہلے جناب حسین سے قادسیہ کے قریب ملا تھا۔ اب میرے بھائیوں، لوگوں نے کوفی لشکر نے حر ابن یزید تمیمی سے کہا کہ حر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں ابن زیاد نے بھیجا ہے جناب حسین سے لڑنے کے لیے اور تم جناب حسین کے ساتھ مل گئے ہو۔ تو حر ابن یزید تمیمی کہنے لگا کہ لوگوں، میں نے اپنے آپ کو اختیار دیا کہ جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو، تو میرے نفس نے میرے جان نے کہا کہ جہنم میں نہیں جانا، جنت میں جانا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جناب حسین کا ساتھ دوں گا، میں کوفی لشکر کا ساتھ نہیں دوں گا۔ لیکن جناب حسین کی اس بات اور چیز کا اثر کتنے آدمی کو اوپر ہوا ہے؟ صرف 30 آدمی کو ہوا۔ میرے بھائیوں، کوفی لڑنے لگے، جناب حسین نے اپنے لوگ بھیجے کہ ان سے مذاکرات کرو، مذاکرات کیے گئے۔ ایک رات کی جناب حسین نے مہلت مانگی، جناب حسین پوری رات نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اور جب نمازیں ادا کی گئیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو سب لوگوں نے یہ نمازیں کس کی امامت میں ادا کی؟ جناب حسین کی امامت میں۔ جناب حسین نے کوفیوں سے کہا کہ تم اپنا امام مقرر کرو، الگ نماز پڑھو، میرے پیچھے نہ پڑھو۔ کہنے لگے نہیں، نماز آپ کے پیچھے پڑھے گی۔ سب نے نمازیں جناب حسین کی امامت میں ادا کی ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کیا ہونا تھی؟ ادھر 100 کے قریب آدمی ہیں اور ادھر 5000 ہیں، جناب حسین کے ماننے والے، جناب حسین کے رشتہ دار، جناب حسین کا ساتھ دینے والے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ صرف جناب حسین باقی رہ گئے اور ان کا بیٹا زین العابدین باقی رہ گیا، وہ بھی اس لیے کہ بیمار تھا، مریض تھا۔ جناب حسین صبح سے دن چڑھ گیا ہے، لڑ رہے ہیں، کوئی ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی بھی جرأت نہیں ہے کہ ان کے اوپر
لیکن شمر ابن ذوالجوشن بدبخت بد نصیب آگے بڑھا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا کیوں نہیں اس کو قتل کرتے؟ لوگوں نے جناب حسین کا گھراؤ کر لیا، جناب حسین تلواریں چلاتے رہے، کئی لوگ ان کی تلوار کی زد میں آ کے قتل ہوئے، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والا براہ راست کون تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شمر تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں سنان ابن انس النخعی تھا، لیکن قتل کا آرڈر جاری کرنے والا ابن زیاد تھا۔ جناب حسین مظلومانہ شہید ہوئے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو امت کے اوپر آئی، اور قرآن پاک نے یہ سکھایا ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جن کے اوپر جب مصیبت آئے وہ صبر کریں، ان للہ پڑھیں، یہی عظیم لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، اور یہ ہیں جو ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ دوسرے سپارے کی آیت ہے، دھیان سے پڑھ لیں۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی تمہارا مال واپس لے کر، کبھی تمہاری جانیں واپس لے کر، اور فرمایا خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبت آئے تو اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے چچا جناب حمزہ شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے صبر کیا، حالانکہ آپ کو بڑا دکھ تھا، آپ کو بڑا غم تھا، لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا، آپ نے رخسار نہیں پیٹے، آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، بلکہ بڑے صبر سے کام لیا۔ اور یہی مسلمان کو کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جناب حسین کے قاتل کون ہیں؟ جناب علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ جناب علی نے کہا تھا، اور ان کے یہ الفاظ شیعہ کی کتاب نہج البلاغہ میں موجود ہیں، نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب ہے، اس میں ان کے الفاظ موجود ہیں۔ انہوں نے اہل کوفہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، جو شیعان علی ہیں، جو جناب علی کے حمیتی تھے، جناب علی کے لشکر میں تھے، جناب علی کے شہر میں رہتے تھے، جناب علی نے انہیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ جاتے ہیں، اور میں حکمران ہو کر اپنی رعایا سے تم سے تنگ آ چکا ہوں، تم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، تم نے میرے اوپر زیادتیاں کی ہیں۔ اور پھر کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ کاش معاویہ تم جیسے 10 مجھ سے لے لے اور اپنے حمیتیوں میں سے ایک مجھے دے دے، تم جیسے 10 کھوٹے سکے ہوں، وہ امیر معاویہ مجھ سے لے لے اور اپنا ایک ساتھی مجھے دے دے۔ جناب علی اپنے شیعان سے، اپنے حمیتیوں سے اتنے تنگ ہیں، جو اپنے آپ کو شیعان کہتے تھے اس وقت کہ ہم شیعان علی ہیں، ان سے جناب علی اتنے تنگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جیسے 10 امیر معاویہ لے لیں اور اپنا ایک ساتھی مجھے دے دیں۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے کہ جس کے حصے میں تم آئے اس کے حصے میں کھوٹے سکے آئے۔ اور جناب حسن نے کہا تھا کوفہ والوں سے، اپنے حمیتیوں سے، کہا تم کہتے ہو کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حسن ہیں، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے باپ کو قتل کیا، تم لوگوں نے مجھے زخمی کیا، تم لوگوں نے میرے باپ کے اوپر قبضہ کیا، تم لوگوں نے میرے سامان کے اوپر قبضہ کیا۔ اور محمد ابن حنفیہ جناب حسن کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ تم لوگ کوفہ والے ہمارے باپ کے قاتل ہیں، اور کوفہ والے ہمارے بھائی جناب حسن کو زخمی کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، زین العابدین جو بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کے واقعے میں بچ گئے تھے، وہ کوفہ والوں کے پاس سے گزرے، شیعہ کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں، تو شیعہ والے کوفہ والے رونے لگے، جناب زین العابدین انہیں ڈانٹا اور کہا تم روتے ہو، تم بیعت کر رہے ہو، اگر تم رو رہے ہو تو بتاؤ ہمارا قاتل کون ہے؟ تم ہمارے قاتل ہو، تم ہمیں قتل کروانے والے ہو، تم نے میرے باپ کو بلایا تھا، تم لوگوں نے بیعت کی تھی، تم لوگوں نے لیٹر لکھے تھے، اور جب خون دینے کی باری آئی پھر تم بات کھڑے ہوئے، پھر تم نے جان چھڑا لی، پھر تم نے ساتھ نہیں دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جناب حسین کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے جناب حسین کو مکہ سے منگوایا، خطوط لکھے، بیعت کی، اور جب لڑنے کی باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے، بلکہ ابن زیاد کے لشکر میں شامل ہو کے جناب حسین اور ان کے ساتھیوں کے اوپر تلواریں چلائیں۔ یہ ہے جناب حسین کے قاتل۔ میرے بھائیوں، جناب حسین رضی اللہ کی
شہادت کے تعلق سے ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور یزید کے تعلق سے ایک مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے، یہ آج کے مجلس کے ہمارے آخری دو موضوع ہیں۔ میرے بھائیوں، جناب حسین کے بارے میں لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ وہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب حسین رضی اللہ عنہ نے وقت کے حکمران کے خلاف بغاوت کی، وہ خارجی تھے، وہ باغی تھے، اور خارجی اور باغی کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اذا جاءکم رجل وامرکم علی رجل واحد یرید ان یفرق جماعتکم فاقتلوہ کائنا من کان، کہ جب تم کسی آدمی کو خلیفہ بنا چکے ہو، کسی کو امیر بنا چکے ہو، کسی کو حکمران بنا چکے ہو، پھر کوئی آدمی آئے اور امیر بننا چاہے، امام بننا چاہے، حکمران بننا چاہے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے، اسے قتل کر دو کائنا من کان، وہ جو کوئی بھی ہو۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس لیے جو کچھ جناب حسین کے ساتھ ہوا نعوذ باللہ ٹھیک ہوا، ایسے لوگوں کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناصبی۔ اور دوسرے نمبر پہ موقف ہے شیعہ کا۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کہ خلافت حق تھا جناب حسین رضی اللہ عنہ کا، وہی خلافت کے حقدار تھے، وہی حکمرانی کے حقدار تھے، وہی امامت کے حقدار تھے، اس لیے ان کے ساتھ جو ہوا غلط ہوا اور خلافت ان کے حوالے کر دینی چاہیے تھی۔ اور تیسرا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، سنیوں کا، افراط و تفریط کے درمیان معتدل موقف وہ کیا ہے کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے، جناب حسین امام نہیں تھے، جناب حسین حکمران نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے لاڈلے نواسے ہیں، آپ کے چہیتے نواسے ہیں، احادیث میں ان کے بہت سے فضائل آئے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ شہید ہیں، لیکن خلیفہ نہیں تھے، حکمران نہیں تھے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے میرے بھائیوں، کیا موقف ہے ہمارا؟ کہ جناب حسین خلیفہ نہیں تھے، حکمران نہیں تھے، لیکن وہ خارجی نہیں ہیں، باغی نہیں ہیں، وہ مظلوم ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی شہادت امت کے لحاظ سے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ان کے لحاظ سے مصیبت نہیں ہے، کیونکہ اس وجہ سے ان کو بلند مقام ملا، شہادت کا مقام ملا، ان کے درجات بلند ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا۔ اب میرے بھائیوں ہم آتے ہیں یزید کی طرف۔ یزید کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ یہ بڑا حساس سوال ہے میرے بھائیوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یزید کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور کر دی گئی ہیں، اور ایسی باتیں اور ایسی روایتیں جب آپ ان کا جائزہ لیں گے تو ان روایتوں کو بیان کرنے والے جو راوی ہوں گے وہ جھوٹے، کذاب اور مشکوک قسم کے ہوں گے۔ مثلا اس روایت میں ابو مخنف ہوگا، لوط ابن یحییٰ، جو اعلیٰ درجے کا جھوٹا ہے، یا اس میں واقعی ہوگا، یا اس میں کلبی ہوگا، یا اس میں سعید بن عمر تمیمی ہوگا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں علماء حدیث نے جن کے بارے میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ جھوٹے، ناقابل اعتبار، مشکوک قسم کے لوگ ہیں۔ تو یزید کے بارے میں کوئی صحیح روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس سے معلوم ہو کہ جناب حسین کو قتل کرنے کا آرڈر یزید نے دیا۔ ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ یزید نے ابن زیاد سے یہ کہا تھا کہ جناب حسین کو خلیفہ بننے سے روکنا ہے، ان کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا، یہ نہیں کہا تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دیا جائے۔ اور جب یزید کو یہ اطلاع ملی کہ جناب حسین شہید ہوئے ہیں تو امام ذہبی تاریخ اسلام میں یہ روایت ذکر کرتے ہیں جو حسن درجے کی ہے کہ یزید روتا رہا، اس کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں، اور جب جناب حسین کے بیٹے زین العابدین اور دیگر بچے، دیگر خواتین دمشق پہنچے، یزید کے گھر میں پہنچے، یزید نے ان سے پیار و محبت کی حد کر دی، ان کی میزبانی کی، کئی دنوں تک انہیں بطور مہمان
زین العابدین سے بار بار پوچھتا رہا آپ کو خواہش ہو، آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو، زین العابدین کہتے رہے نہیں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب جناب حسین کی خواتین، بنی ہاشم کی خواتین، آل بیت کی خواتین دمشق پہنچی، انہیں قیدی بنا لیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کی گستاخی کی گئی، یہ سب باتیں غلط ہیں، فضول ہیں۔ اسے گڑنے والے وہ لوگ ہیں جن کا نام پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ کسی سنی با اعتماد عالم دین کی صحیح سند سے آپ کو ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی جس سے پتا چلے کہ یزید نے بنو ہاشم آل بیت کے خاندان کی توہین کی ہو یا ان کی گستاخی کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ بنی امیہ بنو ہاشم کی بہت قدر کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے آل بیت سے تعلق رکھنے والی فاطمہ بنت عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی تو عبد الملک ابن مروان نے جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے حجاج بن یوسف سے کہا کہ اس خاتون کو طلاق دے دو کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو کہ اتنی عظیم خاتون سے شادی کرو۔ یعنی کہ بنی امیہ آل بیت کا اتنا احترام کرتے تھے، ان کی اتنی عزت کرتے تھے، اس لیے یہ باتیں جو مشہور ہوئی ہیں کہ یزید نے ان کی توہین کی ہے، یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یزید نے جناب حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی توہین کی، یہ بات بھی غلط ہے۔ ابن زیاد نے البتہ جناب حسین کے سر کی توہین کی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت بعد میں بیان کروں گا، پہلے ایک اور روایت بیان کر دوں جو بخاری شریف میں بھی آتی ہے اور امام طبرانی کے المعجم الکبیر میں بھی آتی ہے کہ جناب انس بن مالک کہتے ہیں میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا، جناب حسین کے سر کو لایا گیا، ابن زیاد آپ کے سر کے اوپر چھڑی مارتا رہا، تو جناب انس بن مالک نے کہا ابن زیاد یہ وہ سر ہے، یہ وہ سر ہے جس کے چہرے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک منہ کے ساتھ بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ جناب انس بن مالک نے ابن زیاد کو اس حرکت سے روکا اور اس کے بعد ابن زیاد نے جناب حسین کے سر کی توہین نہیں کی۔ تو ابن زیاد اس معاملے میں مجرم ہے اور اس کا حشر کر کیا ہوا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عمارہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور ابن زیاد اس کے ساتھیوں کی لاشیں کوفہ کی مسجد کے سین میں رکھی گئیں تو میں وہاں پہ پہنچا تو لوگ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے وہ آیا وہ آیا وہ آیا۔ جب میں آگے گیا دیکھتا ہوں ایک سانپ آتا ہے، ساری لاشوں کو کراس کر کے ابن زیاد کی لاش کے پاس پہنچتا ہے، اس کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوتا ہے، پھر باہر نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں وہ آیا وہ آیا۔ تو یہ حشر ہوا ابن زیاد کا جس نے جناب حسین کے قتل کا آرڈر جاری کیا تھا اور جس نے جناب حسین کے سر کی توہین کی تھی۔ لیکن یزید کے بارے میں ایسی کوئی چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے جناب حسین کے سر کی توہین کی ہو، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جناب حسین کا سر دمشق میں پہنچا ہی نہیں ہے، اسے تو کوفہ میں ہی ان کے باقی جسم کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اب یزید ابن معاویہ کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں۔ کتنی طرح کے لوگ ہیں؟ نمبر ایک، جو یزید سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اسے معصوم ماننے تک جاتے ہیں، نبی ماننے تک جاتے ہیں، ولی ماننے تک جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو یزید کو کافر اور منافق کہنے تک جاتے ہیں، کہتے ہیں تو مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے کلمہ اوپر سے پڑھا تھا اور یہ کہ وہ نبی علیہ السلام سے نفرت کرتا تھا، اسی لیے اس نے آپ کے خاندان کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ نہ نبی تھا، نہ معصوم تھا، نہ اسے ولی کہتے ہیں، بلکہ مسلمان حکمرانوں میں سے حکمران تھا، مسلمان خلیفوں میں سے خلیفہ تھا، اور ہم اسے کافر نہیں کہتے، ہم اسے منافق نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں یزید ابن معاویہ کو جو لوگ کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، فاسق و فاجر کہتے ہیں، ان سے تین گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے
کہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہو سکا کہ یزید ابن معاویہ فاسق و فاجر ہو، چاہے جائے کہ آپ اسے کافر یا منافق ہیں، کسی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ثابت ہو بھی جائے کہ وہ فاسق و فاجر تھا تو فاسق و فاجر جو ہے کافر نہیں ہوتا، منافق نہیں ہوتا، آپ اسے جرمی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں پہ آپ کو وہ حدیث ذہن میں رکھنی چاہیے جو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیے تھے؟ 99 قتل کیے تھے۔ اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک پادری کے پاس آیا کہ میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے قتل ہو گئے؟ 100۔ اب پھر وہ پوچھنے لگا کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اسے ایک عالم دین ملا۔ پہلے کون ملا تھا؟ پادری، صوفی، عبادت گزار، علم سے محروم۔ اب ملا ہے عالم دین۔ عالم دین سے مسئلہ پوچھا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ ہے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، تمہارے درمیان اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اللہ تبارک نے اس کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ اسے مزید عمل کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ لمبی روایت ہے، میں اختصار سے کام لوں گا۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث نہ بھولیں جو مسلم شریف میں آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے کہ دو آدمی دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت گنہگار۔ نیک آدمی گنہگار کو سمجھاتا تھا، فاسق و فاجر کو سمجھاتا تھا گناہ چھوڑ دو، گناہوں سے باز آ جاؤ، لیکن گنہگار گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن نیک آدمی نے گنہگار کو دیکھا کہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، تو اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔ اللہ نے کہا یہ کون ہے جو میری طرف سے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ جاؤ، میں نے فاسق فاجر کو معاف کر دیا اور تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اگر یزید کے بارے میں مان لیا جائے کہ فاسق و فاجر تھا، جناب حسین کا قاتل تھا، تو قتل ہے شرک نہیں، قتل ہے شرک نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے سید الشہداء کہا تھا، کون؟ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا قاتل کون تھا؟ وحشی۔ کون تھا؟ وحشی۔ جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا وحشی اسلام قبول ہے، مسلمان ہو جاؤ، مومن بن جاؤ، لیکن میرے سامنے نہ آنا، تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، میرے چچا کو شہید کیا ہے، اس لیے تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یزید قاتل تھا، مان بھی لیا جائے فاسق و فاجر تھا، تو یہ کہاں سے پتا چلے گا کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی؟ اور اگر توبہ بھی نہیں کی تھی، ایسے ہی مر گیا تھا، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو ہر گناہ جو ہے اللہ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ فاسق و فاجر تھا، تو کیا فاسق و فاجر کے اوپر نام لے کے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جو یہ کام کرے وہ لعنت ہے، لیکن نام لے کے کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا اس لیے ملعون ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیوں، آج یزید کے اوپر کتنی لعنتیں ہو رہی ہیں، کتنی ہو رہی ہیں؟ بہت زیادہ۔ تو اس سے کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یزید کا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ حدیث آپ سامنے سنی ہوئی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے مفلس قلاش فقیر و مسکین وہ ہے جو روز قیامت آئے گا، اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس نے میرے اوپر تہمتیں لگائی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں گے اور اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، دعوے دار اب بھی موجود ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ آج یزید کے اوپر اتنی لعنتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری لعنتیں روز قیامت اس کے لیے نیکیاں بن سکتی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، یزید کے لیے کون ہے جو دعا نہیں کرتا؟ سارے دعا کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں کہتے اللہ سب مسلمانوں کو معاف کر دے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے
میں داخل ہے، تو سارے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یزید کے معاملے میں بھی اعتدال سے کام لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے محبت کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ولی مانیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اسے گالیاں نہ دیں، اس کو لعنتیں نہ بھیجیں، اس کا معاملہ اللہ کا سپرد کر دیں۔ جناب حسین سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، جناب زکریا علیہ السلام نبی ہیں، انہیں شہید کیا گیا، جناب یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں، انہیں شہید کیا گیا۔ کیا جناب عمر کو شہید نہیں کیا گیا؟ جناب عثمان کو شہید نہیں کیا گیا؟ جناب علی کو شہید نہیں کیا گیا؟ یہ سب شہید ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ ان کے قاتلان کا ہے وہی معاملہ جناب حسین کے قاتل کا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی جناب حسین کو قتل کرنے والا ہے وہ مجرم ہے، گنہگار ہے، اور جس نے قتل کرنے میں مدد کی ہے وہ بھی مجرم ہے، جو ان کے قتل کرنے پہ راضی ہے وہ بھی مجرم ہے۔ لیکن کون ہے؟ شمر کا نام آتا ہے، سنان ابن ارسطی کا نام آتا ہے، ابن زیاد کا نام آتا ہے، لیکن کسی صحیح سند سے آپ کو یزید کا نام اس فہرست میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ ساری باتیں جو ہم کرتے ہیں یزید کے دفاع میں نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ حق کا دفاع کرنا چاہیے، اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ جب آپ یزید تک پہنچتے ہیں پھر آپ یزید کے بعد امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں، اور جب آپ امیر معاویہ تک پہنچتے ہیں پھر آپ کی زبان جناب صدیق تک پہنچتی ہے، جناب عمر فاروق تک پہنچتی ہے، جناب عثمان تک پہنچتی ہے۔ آپ ان صحابوں کو دیکھ لیں جو یزید بن معاویہ کو ملعون کہتے ہیں، پھر وہ ان کے باپ کو بھی ملعون کہتے ہیں، پھر وہ جناب صدیق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جناب فاروق کو بھی گالیاں دیتے ہیں، جناب عثمان کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے یزید ابن معاویہ کے معاملے میں جب آپ اعتدال سے کام لیں گے تو آگے بھی آپ اعتدال سے کام لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روز قیامت جناب حسین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار روز قیامت ان میں کرے جن کے جنت میں سردار کون ہوں گے؟ جناب حسن و حسین ہوں گے۔ یہ بھی ایک موالتا ہے، آخری بات کر دوں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جی اچھا تم یزید کا دفاع کرتے ہو، پھر یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت یزید کے ساتھ اٹھائے۔ کیوں ہم یہ دعا کریں؟ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں؟ محبت ہماری جناب حسین کے لیے ہے، محبت ہماری جناب حسن کے لیے ہے، محبت ہماری جناب علی کے لیے ہے، محبت ہماری جناب فاطمہ کے لیے ہے۔ یزید کے بارے میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ گالیاں نہ دو۔ نبی علیہ السلام نے کیا ابو جہل کو گالیاں دی تھی؟ ابو لہب کو گالیاں دی تھی؟ لعنتیں بھیجی تھی؟ اسلام لعنتیں نہیں سکھاتا، اسلام گالیاں نہیں سکھاتا، اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اسلام پیار و محبت سکھاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بدترین کافروں کو بھی گالیاں نہیں دی، ان کو بھی لعنتیں نہیں بھیجی، اور تم یزید کو لعنتیں بھیجتے ہو، اپنی زبان کو ناپاک کرتے ہو۔ میرے بھائیوں مسلمان ہمیشہ اخلاق سے پیش آتا ہے، اس لیے اگر یزید کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کر دیں، اگر دعا نہیں کر سکتے تو گالیاں نہ دیں۔ اور آخر میں پھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں آل بیت کی محبت داخل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت ہمیں جناب حسن و حسین کے ساتھ اٹھائے، جناب فاطمہ کے ساتھ اٹھائے، ان کے نانا جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام